ایک زمانے میں چیزوں کے بھاؤ بڑھ گئے وہاں ہندوستان میں، تو قاضی صاحب کے حوالے سے کسی نے کہ قاضی صاحب کے سامنے اس کا تذکرہ کیا لوگوں نے کہ بھائی بہت مہنگائی ہو گئی، بہت مہنگائی ہو گئی، بہت مہنگائی ہو گئی. تو قاضی صاحب نے بھائی اس میں کیا فکر کی ضرورت ہے، کھلانا اللہ کو ہے، تجھے کھلانے کا ہے. کہ مہنگائی بڑی تو نہیں کھلائے گا کیا وہ؟ ارے کھلانا کس کو ہے؟ اللہ کو کھلانا ہے، وہ تو اللہ کے ذمہ ہے. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ لیکن ہمارے ذمہ اس لیے ہو گیا، ہم کو اس لیے فکر ہو گئی ہے کیونکہ ہم خدا بنے بیٹھے ہیں. کوئی اپنے گھر کا خدا بنا ہے، کوئی اپنے خاندان کا خدا بنا ہے، کوئی اپنے علاقے کا خدا بنا بیٹھا ہے کہ میں 50 غریبوں کو میں پہنچاتا ہوں. اس لیے ٹینشن آ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، کہ اللہ ہے اور وہ ہر وقت اپنی اسی شان کے ساتھ ہے، پہلے دن سے اپنی اسی شان کے ساتھ ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو بولا جائے. یہ ایمان کی باتیں ہیں، یہ ایمان کی باتیں ہیں، ایمان کے مذاکرے ہیں، اعمال کے مذاکرے ہیں، اخلاق کی باتیں کرنی ہیں. ہاں اخلاق کی باتیں کرنی ہیں. اس وقت اس زمانے میں منورنجن کے نام پر اتنی بد اخلاقی ہو رہی ہے، اتنی کسی زمانے میں نہیں ہوئی ہوگی. منورنجن اور انجوائے کہتے ہیں کیا؟ انٹرٹینمنٹ. اس کے نام پر جتنی بد اخلاقی ہو رہی ہے اس وقت، بد کلامی ہو رہی ہے، بد زبانی ہو رہی ہے اور بڑے چھوٹوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اتنی کسی دور میں نہیں ہوئی. ایک خوبصورت عنوان ہے، یہ ایک خوبصورت ٹائٹل ہے کہ نہ ماں کی عزت باقی رہی نہ باپ کی باقی رہی، سب کی عزت داؤ پر لگا دی. ہمیں اللہ حضور علیہ السلام نے آداب و اخلاق سکھائے ہیں. ہاں ماں کی عزت اپنی جگہ پر ہے، ماں باپ کے سامنے کتنا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے. بڑے بھائی ہیں، بڑے چچا ہیں، بڑی عمر کا آدمی ہے، تو اب چھوٹا 10 سال کا بچہ اور 60 سال کا، دونوں میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا جب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. حضور والے مبارک اخلاق کی باتیں کرنی ہیں ماحول میں، کہ حضور والے اخلاق ہیں، کہ چھوٹوں پر شفقت ہے، بڑوں کی عزت ہے، زبان پر کنٹرول ہے، کسی کے تمسخر اور ٹھٹھے سے منع کیا ہے، کسی کی غیبت کو حرام قرار دیا ہے، مسلمان کی آبرو ریزی کو بدترین سود کہا ہے. جب یہ ماحول میں باتیں نہیں ہیں تو پھر ایسی بد اخلاقی ہو رہی ہے کہ بوڑھا باپ پریشان ہے، شکایت کرتا ہے کہ میرے بیٹوں کو سمجھاؤ، بہت بد کلامی کرتا ہے. شوہر پریشان ہے، کہتا ہے بیوی کو سمجھاؤ، بہت بد زبانی کرتی ہے. کہ اس ماحول کا اثر ہے. ہم نے اپنی بات بولنا چھوڑ دیا ہے. جس امت کو داعی بنا کر بھیجا گیا تھا، حضور علیہ السلام نے اپنی امانت جس کے کندھوں پر رکھی تھی کہ وہ جا کر دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے کے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے، ہم نے اپنی وہ دعوت نہ دی تو ہم خود متاثر ہو گئے اور ہم خود جو ہے وہ یعنی اس کیفیت میں آ گئے، دفاع کے کنڈیشن میں آ گئے جس کو اقدامی کام دیا گیا تھا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. خالی بستر لے کر پھرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے. ہاں ایک زبردست محنت ہے، یہ ایک زبردست محنت ہے. اور یہ ہمارے سارے جتنے جن کاموں کو ہم نے اہمیت دی ہے ان تمام کاموں سے بڑا کام ہے. ہماری تجارت سے، ہمارے کاروبار سے اور ہمارے جو مشغلے دنیا کے ہیں ان تمام مشغلوں سے سب سے بڑا مشغلہ ہے یہ. اس امت کو ذمہ داری کے طور پر اللہ نے دیا ہے، ذمہ داری کے طور پر دیا، اور اس کے کرنے پر بڑے فضائل و فوائد بیان کیے ہیں اور اس کے چھوٹنے پر اس کے بڑے نقصانات ہیں جس کو ہم ابھی بھوگت رہے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، ہاں ایک اہم ایک سنجیدہ مضمون ہے یہ کہ ہر آدمی اس پر غور کرے، ہر آدمی اس پر غور کرے کہ ہمیں اپنی ذات سے فکر مند ہونا ہے، اپنی جان و مال اس پر لگانا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. نہیں مانتا نفس اس کو منوانا ہے کہ جی نہیں چاہ رہا ہے، نفس نہیں مان رہا ہے، اس کو منوانا ہے، اس کو آمادہ کرنا ہے. ہاں اس کو آخرت یاد دلانی ہے. تو چاہے ہزار جتن کر لے بھائی، ایک دن مرنا ہے اور موت کا وقت ہے نہیں. اگر آج آ گئی تو آج چلے جانا ہے. تو اس موت سے پہلے آدمی اپنی ذمہ داری پر قائم ہو جائے.
کہ میرے اللہ کی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے کیا ذمہ داری ملی ہے. اور آج تک جو غفلت ہوئی ہے اس سے جب تک آدمی سچی توبہ نہیں کرے گا وہاں تک آگے کی توفیق نہیں ہوگی. یہ بات طے ہے. ہاں جو غفلت ہم سے ہوئی ہے دین کے معاملے میں، دین کی محنت کے معاملے میں، جب تک ہم تائب نہیں ہوتے ہیں، جب تک ہم توبہ نہیں کرتے ہیں وہاں تک آگے کی توفیق نہیں مل پاتی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہم سب جو ہیں سب سے پہلے تو توبہ کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بڑی ذمہ داری دی تھی، اس میں ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے. ایک سیٹھ اپنے ملازم کو کوئی ذمہ داری دے کر جاتا ہے، اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کے آنے پر وہ فوراً ہاتھ جوڑ لیتا ہے کہ میری بھول ہو گئی ہے، معافی چاہ لیتا ہے، دل سے وہ تائب ہو جاتا ہے. اگر اس کو نوکری بچانی ہے تو اگر نوکری بچانا تو تائب ہوتا ہے، اور اگر اس کو نوکری نہیں بچانی ہے تو پھر وہ تائب نہیں ہوتا ہے، علتیں نکالتا ہے، تعویلیں کرتا ہے کہ نہیں اصل میں ایسا تھا، اصل میں ویسا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، تو پھر وہ اس آدمی کو رکھا نہیں جاتا ہے. ایسے ایک تک ہم اپنے نفس کے بہانے نکالے بھائی کیا کریں، اصل میں بات تو وہی ہے جو کہہ رہے ہیں برابر ہے، لیکن اب کیا کریں ہمارے ساتھ بھی یہ ہے وہ ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ نہیں بھائی ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے اللہ کے کام کے معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے. اور سچے دل سے آدمی تائب ہو، 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہماری بھول ہوئی. اس بھول کا بھگتان یہ ہوا ہے ابھی کہ خود ہم اپنے اعمال پر قائم نہیں رہ پائے، خود ہمارا ایمان کمزور ہو گیا اور ہم اپنی نسل کو صحیح رخ پر، صحیح دین پر باقی نہیں رکھ پائے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے سب طے کریں انشاءاللہ کہ دین کی محنت کے سلسلے میں جو ہم سے غفلت ہوئی ہے اس پر ایک تو اللہ سے معافی مانگیں گے. بھائی مانگیں گے انشاءاللہ. کون کون 2 رکعت پڑھے گا؟ 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنی ہے. اور پھر اب عزم کرنا ہے کہ اب آئندہ ایسی بھول دوبارہ نہیں کریں گے. اس کا نام تو ہے توبہ کہ آئندہ ایسی بھول نہیں کریں گے. اور ایک نظام بزرگوں نے دیا ترتیب والا کہ کم از کم بہت زیادہ ہم لمبی پھلانگیں نہیں مار سکتے ہیں تو کم از کم اس ترتیب والی تبلیغ پر تو قائم ہو جائے تاکہ اللہ آگے کی توفیق دے دے. اور ایک نہ ایک دن منزل پر پہنچ جائے کہ اگر آدمی ترتیب کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، بھائی 12ویں، 15ویں سیڑھی پر اس کی منزل آ جائے گی، لیکن آدمی وہیں اٹک گیا ہے تو یہ کبھی منزل تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے طے کرو انشاءاللہ کہ جو ترتیب بزرگوں نے قائم کر کے دی ہے اس ترتیب پر دین کی محنت کو کریں گے انشاءاللہ.